اور اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص بنا کسی جائز وجہ کے شادی نہیں کرتا یا شادی کرنے میں دیری کرتا ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو شادی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کچھ سوال ہوتے ہیں کہ اسلام کے حساب سے شادی کے بعد پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے، اس کو منانے کا اسلامک طریقہ کیا ہے۔ ہم یہاں پہلی رات کی کچھ باتیں کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو صرف اسلامک طریقہ سمجھنے کی نیت سے ہی سنیے گا، دل میں کوئی گندگی نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی غلط کمنٹ کریں۔ ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اسلامک طریقہ بتانا ہے جن لوگوں کو اس میں معلومات کم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شادی کے بعد جب لڑکا روم میں جائے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو سلام کرے، اس کے بعد خیریت معلوم کرے اور دلہن سے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اس کے ماتھے کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ یہاں پر روک کر میں آپ کو اپنے نبی کا ایک فرمان سنا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات میں اپنی بیوی کے پاس جائے تو نرمی کے ساتھ اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ اسکرین پر آپ کو جو دعا دکھ رہی ہے یہی دعا پڑھنا ہے آپ کو۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھے اس کی یعنی اپنی بیوی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی بری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی اور فطری عادتوں سے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے یہ، جلد نمبر 2 پیج نمبر 150، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473 میں بھی موجود ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات، پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتا دیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، ورنہ جس لڑکی کو معلوم نہیں ہوگا وہ کچھ غلط نہ سمجھنے لگے۔ اس لیے میں لڑکیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور اپنے نبی کے اس فرمان کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے وضو نہ کیا ہو تو وضو کر لیں اور 2 رکعت نفل اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے پڑھیے۔ آپ کو جماعت بنا کر نماز پڑھنی ہے، یعنی لڑکا آگے امام بن کر کھڑا ہو اور لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہو اور دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں۔ آپ کو نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر ہمیشہ جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھیں۔ پھر نماز کے بعد شادی ساتھ خیریت سے ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ اس شادی کو کامیاب بنائے، آگے بھی ہنسی خوشی رکھے، بچے نیک دے۔ اور اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہمیں اس خوشی اور نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس خوشی کو ہمیشہ ایسے ہی قائم رکھ، ہمیں میل ملاپ اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب قدیر، ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور بھی آپ اپنے حساب سے جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیں اور دعا کے بعد بھی درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ اب نماز کے بعد کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ لڑکی سے تھوڑی اس طرح سے بات کریں کہ لڑکی کی تھوڑی شرم دور ہو جائے۔ تھوڑا اپنے بارے میں بات کریں، تھوڑا اس کی سنیں۔ جب لڑکی کی تھوڑی شرم دور ہو جائے اور آپ ساتھ میں سونے کا ارادہ کر لیں تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں، یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے، اے اللہ، دور کر ہم سے شیطان اور مردود کو، اور دور کر شیطان اور مردود کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ جو شخص اس دعا کو صحبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ اگر اس پڑھنے والے کو اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85۔ اور ایک ضروری بات، جو پیشانی کے بال پکڑ کر آپ کو دعا پڑھنی ہے، جو میں نے پہلے دعا بتائی تھی، وہ دعا صرف آپ کو پہلی ہی رات میں پڑھنی ہے۔ اور جو ابھی دعا بتائی ہے میں نے لاسٹ میں، اس دعا کو آپ کو جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ سونے کا ارادہ کریں، ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں، تو اس دعا کو اس سے پہلے پڑھ لیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر صحبت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی